بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں. آج میں آپ کو جو بڑی اہم بات کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے، یہودیوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور عیسائیوں کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، اور کیوں ان میں آپس میں جو ہے وہ کانفلکٹ رہتا ہے. مسلمانوں میں، یہودیوں میں اور عیسائی کیوں ان کو، یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ میں ایک آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سے میں اس کی اہمیت مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک نماز خانہ کعبہ میں جب آپ پڑھتے ہیں، مسجد الحرام میں جب آپ پڑھتے ہیں ایک نماز، اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر. اچھا، یہی نماز اگر آپ جو ہے مدینہ میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو 1,000 نماز کے برابر آپ کو ملتا ہے. اچھا، اب اگر آپ کوئی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھتے ہیں نا تو اس کا ثواب آپ کو 500 نمازوں کے برابر ملتا ہے. تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے حساب سے 3 بڑی جو ہے وہ بڑی اہم یہ مسجدیں ہیں: مسجد حرام، مسجد مدینہ منورہ کی مسجد، ٹھیک ہے، اور تیسری یہ ہماری مسجد اقصیٰ ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا ہمارا اس کی اہمیت مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، اب ہم اگر اس کی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے اس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ واٹ از قبلہ. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن. بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے، آپ سنیں گے تو بڑا آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین کے اندر، تو وہاں پہ جو ہے وہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ اپنا رخ جو ہے یہ اپنی جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول جو کہتے ہیں، ادھر سے رخ تبدیل کر کے آپ خانہ کعبہ کی طرف آپ جو ہے آپ کر لیں. تو اب اسی کے دوران ہی جو اچھا، آپ کو یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ جو ہے ہم تمام مسلمان پہلے جو ہے وہ شروع میں ہم قبلہ اول جو تھا وہ ہمارا مسجد اقصیٰ تھی، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی خاموش خواہش تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی دل کو جانتا تھا وہ کیا چاہتے ہیں، اور اکثر جو ہے آسمان کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ خاموش دیکھتے تھے، خاموشی سے دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی خاموشی کو سمجھ گیا تھا، اور پھر مسجد قبلتین کے اندر جب یہ نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے بڑا ایک اہم واقعہ مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ معراج کا جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جب ہجرت کر گئے تھے تو پھر وہاں سے جو ہے جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس میں کیا ہوا، یہ تقریباً کوئی اراؤنڈ 17 مہینے بعد کے واقعہ ہے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے. تو وہاں پہ جب یہ معراج کا واقعہ ہے تو یہ اپنے گھوڑے پہ جب سوار ہو کے جب وہاں پہ پہنچے تھے. لیکن بڑی امپورٹنٹ جو ایونٹ ہے جو کہ مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے واقعہ معراج. کیونکہ یہ جو براق ہے جو کہ جو ان کی سواری تھی جس پہ وہ بیٹھ کے پھر انہوں نے 7 آسمان جو ہے انہوں نے ٹریول کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، وہ براق جو تھا، وہ سواری جو تھی وہ جہاں پہ باندھی گئی اور جہاں پہ انہوں نے نفل ادا کیے، جانے سے پہلے جو نفل ادا کیے تھے، اس کے بعد وہ براق کو جہاں پہ ان کو باندھا تھا براق کو، تو وہ ساری جگہیں جو ہیں وہ کلیئرلی مینشنڈ ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کے اندر کہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھی، معراج پہ جانے سے پہلے اپنا جو براق تھا اس کو کہاں باندھا انہوں نے، وہ بھی ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی کلیئر کٹ جو ہے وہاں پہ مینشن ہے. اچھا، اب اگر ہم ایک چیز، یہ تو ہم نے مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر لی، اگر ہم یہ چیز جو ہے وہ دوسرے مذاہب جو کہ ہمارے کرسچینٹیز ہیں یا جوئش ہیں، اگر اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ فرعون کو شکست دے کے یہ اپنے جب وہاں سے موو کر رہے تھے اور یہ جب فلسطین جا رہے تھے تو ان کو تقریباً اراؤنڈ کوئی 40 سال تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا نام ہے صحرا میں جو ہے وہ بھٹک گئے تھے، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص
ان کی قوم کے اوپر ایک خاص کرم نوازی کی تھی، جو کہ آپ نے نام سنا ہوگا بیٹے، وہ تھا منو سلوا. آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ خاص طور پہ اچھے اچھے کھانے وہاں پہ اترتے تھے ان کے لیے. ایک خاص مخصوص بادل تھا جو کہ ان کو کور کر کے رکھتا تھا، لیکن وہ کیونکہ وہ شیطانی ان کی حرکتیں تھیں تو وہ جو ان کی جو امت تھی وہ بہت شرارتی تھے، اور وہ کہتے تھے یہ کیا چیزیں، کیا یہ کھانا ہے، ہمیں پیاز اور لہسن چاہیے. تو وہ جو ہے وہ بہرحال ان کو جو ہے وہ 40 سال تک وہ اس صحرا میں بھٹکتے رہے، لیکن جو ہے وہ وہاں پہ وہ شہید ہو گئے. اچھا، اب لیکن اس کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وہ ایک چیز جو واقعہ بڑا اہم ہے، وہ یہ واقعہ یہ ہے کہ جہاد کا ان کو حکم ہوا. اچھا، اب اس جہاد پہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ بھئی آپ نے جو ہے اس جہاد پہ جانے سے پہلے ایک نہر کو کراس کرنا ہے، لیکن پانی اس میں سے نہیں پینا ہے. اچھا، جن لوگوں نے پانی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا تو جب وہ جہاد پہ پہنچے تو ان کا دل شیر کی طرح سے ہوا تھا، اور جن لوگوں نے چپ چاپ سے پانی پی لیا تھا اور جو ہے اپنی پیاس بجھا لی تھی وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ کون سا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. ٹھیک ہے، تھینک یو.